العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ کریم کے فضل اور توفیق خاص سے مجھے اور آپ سب احباب کو مدرسہ و جامعہ مسجد انوار الاسلام میں ماہانہ 11ویں شریف کے موقع پر درس قرآن مجید فرقان حمید میں شرکت کا اعزاز نصیب ہو رہا ہے. دعا ہے رب کریم سے خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے آمین. اور آج کے اس درس قرآن کی برکت سے ہمارے گزشتہ گناہوں سے درگزر فرمائے آمین. اس ادارے کے منتظمین کو، معاونین کو، منسلکین کو، متعلقین کو، نمازی احباب کو، بالخصوص اس ادارے کے بانیوں محترم جناب علامہ محمد عاطف مجید صاحب، اللہ کریم سب کو دنیا و آخرت میں اس کا بہترین صلہ اور اجر عطا فرمائے. درس قرآن مجید فرقان حمید کا سلسلہ چل رہا ہے. سورہ بقرہ شریف کی ابتدائی آیات بینات کا درس جاری و ساری ہے. گزشتہ درس قرآن کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ کتاب وہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. اس کے بعد اللہ کریم نے متقین کی 5 صفات کا ذکر فرمایا. کتنی صفات کا؟ تقریباً یہ اس حوالے سے غالباً چوتھا یا 5واں درس قرآن ہے کہ ہم نے ایک ایک کر کے پہلے اجمالاً پھر تفصیلاً جو 5 صفات ہیں ان کا ذکر سماعت کر رہے ہیں. پہلی صفت متقین کی کیا ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور دوسری کیا ہے؟ تقریباً ہر دفعہ یاد کروانا پڑ رہا ہے. دوسری ہے کہ یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں. اور تیسرا اللہ کے دیے ہوئے سے وہ خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہاں تک ہمارا درس قرآن مجید فرقان حمید پچھلی دفعہ مکمل ہوا تھا. اور چوتھی صفت ہے کہ جو آپ پہ نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نبی ہیں ان پہ نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور 5ویں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یہ 5 صفات ہیں. اللہ کریم نے فرمایا ان 5 صفات کو ذکر کرنے کے بعد اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اپنے رب کی طرف سے
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ ہدایت بھی انہی کے لیے ہے اور کامیابی بھی انہی کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہ اپنا درس قرآن مجید فرقان حمید جو شروع کیا، اس کا یہ پہلا حصہ، یہ جو 5 آیات بینات ہیں، یہ اللہ کریم نے مومنین کی شان میں نازل کی ہیں۔ تو پہلی 5 آیات جو ہے نا آج ہماری مکمل ہو جائیں گی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے والذین، وہ لوگ یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، ان چیزوں پر جو آپ کی طرف نازل کی گئیں، ان آیات پر، اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما، اور وہ کتابیں، انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ نزول کا کیا معنی ہے؟ ہم کہتے ہیں نازل ہوئی، تو نزول کا معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں حرکت کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک حرکت یہ ہے جو بلندی سے پستی کی طرف آئے، اور ایک حرکت یہ ہے جو پستی سے بلندی کی طرف جائے۔ وہ حرکت جو پستی سے بلندی کی طرف جاتی ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں صعود، چڑھنا، اور وہ حرکت جو بلندی سے پستی کی طرف آئے اس کو کہتے ہیں نزول، اترنا۔ تو یہ کہاں تھیں اور کہاں پہ اتری؟ اترنے کا مطلب کیا ہے؟ بما انزل الیک، جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کو اور جو پہلی کتب تھیں ان کو لوح محفوظ سے حضرت جبریل امین کے واسطہ سے اپنے نبیوں کے سینے پہ نازل فرمایا ہے، اپنے نبیوں کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ لوح محفوظ سے آئی ہے، بلندی سے پستی کی طرف نزول ہوا ہے، حرکت ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نزول کہا جاتا ہے۔ انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے تو مکمل ڈیٹیل موجود ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی اللہ کی کتاب ہے۔ لتنزیل، یہ نازل شدہ ہے کس کی طرف سے؟ من رب العالمین، اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ توجہ فرمائیں ادھر، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف۔ کون لے کے آیا؟ فرمایا نازل بہ الروح الامین، حضرت روح الامین، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے اس کلام کو اللہ کی بارگاہ سے لے کے آتے ہیں، اور لے کے کہاں پہ آتے ہیں؟ علی قلبک، کس پہ؟ علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ قرآن پڑھتے جائیں اور لوگوں کو برے راستے سے ڈراتے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول، اس انداز میں ہوا ہے۔ جو باقی کتب ہیں وہ بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن ان کی کیفیت مختلف ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید حضور کے سینہ مبارک پہ نازل ہوا ہے، اور باقی کتب اللہ کریم نے ان کو اپنے نبی کے سینے پہ نہیں اتارا، بلکہ الواح کی صورت میں، تختیوں کی صورت میں، دیگر صورتوں میں اللہ کریم نے یک بارگی اپنی کتاب کو اپنے نبی کو عطا فرما دیا ہے۔ تو ایک فرق یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یک بارگی نازل نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ کتنی دیر میں مکمل ہوا؟
23 برس کے عرصے میں 23 برس کے عرصے میں آہستہ آہستہ اترتا رہا اور آپ کے سینے پہ نازل ہوتا رہا۔ جب قرآن نازل ہوتا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات کو دہراتے، صحابہ کرام سنتے اور ان کو یاد کر لیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک مقام پہ ہے سورۃ القیامہ میں اللہ فرماتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب قرآن نازل ہو تو آپ کو جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بار بار پڑھیں اور جلدی پڑھیں۔ کس وجہ سے؟ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو آپ کے سینے میں جمع بھی کرنا ہے اور آپ کی زبان اقدس کو اس کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمانی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو پہلی کتب ہے وہ انبیاء کرام کے سینوں پہ نازل نہیں ہوئی، ان کو جو ہے کتابی صورت میں دی گئی، اکٹھی دی گئی، کتابی صورت میں دی گئی، یہ ایک فرق ہے، اور اکٹھی دی گئی یہ دوسرا فرق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید آہستہ آہستہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک پہ نازل ہوتا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، آپ کے سینہ مبارک پہ جو نازل ہوا اس کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے۔ فما لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے، کسی پہاڑ پہ نازل کرتے، یہ بیٹا ادھر توجہ فرماؤ، کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو کیا ہوتا؟ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف کی وجہ سے لرزہ برندام ہو گیا ہے، پہاڑ پہ بھی خوف الہی طاری ہو جاتا، ہیبت الہی طاری ہو جاتی اور وہ بھی لرزہ کھانے لگ جاتا۔ فرمایا علی قلبک، لیکن ہم نے اس قرآن کو آپ کے سینہ مبارک پہ نازل کیا ہے۔ اللہ کریم نے اس سینے کو پہاڑ سے بھی زیادہ خالق کائنات نے استقامت عطا فرمائی ہے۔ آپ کے سینے کو اللہ نے پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط بنایا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا نور ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کا فیضان ہے، اللہ کی تجلی ہے، خالق کائنات نے اپنے محبوب کے سینہ اقدس کو اس تجلی کو برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا کوئی پہاڑ بھی اس تجلی کو برداشت نہ کر پاتا، لیکن اللہ نے آپ کے سینہ میں یہ استعداد رکھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید آپ کے سینہ مبارک پہ اترتا ہے، نازل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے سینہ مبارک پر کوئی بھی بوجھ طاری نہیں ہوتا، آپ کا سینہ اللہ کے قرآن کا تحمل فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کریم نے حضور کے سینہ مبارک کو یہ شان عطا فرمائی۔ یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے، وہ بھی میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ اترتا تو کیا ہوتا؟ وہ بھی لرزہ بر اندام ہو جاتے، وہ بھی ہل جاتے، لیکن ہمارا تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اپنے سینے میں قرآن مجید فرقان حمید کو نقش کیے بیٹھا۔ 8 سالہ بچہ حافظ مل جاتا ہے، 9 سال کا بچہ حافظ مل جاتا ہے، 10 سال کا بچہ حافظ مل جاتا ہے، 11-12 سال، عموماً 8-9 سال کی عمر میں ہمیں حفاظ مل جاتے ہیں۔ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا دل تو بڑا ہی نرم ہے، اس کا دل تو جو ہے پہاڑ سے بہت زیادہ کمزور ہے۔ تو جب پہاڑ پہ کلام الہی نازل ہو تو وہ تو لرزہ کھا جائے، چھوٹا بچہ اپنے سینے میں قرآن مجید فرقان حمید کو جذب کر لے اور اس کی کیفیت نہ بدلے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اپنے
نزول کے اعتبار سے، اب توجہ فرمائے، اس بات کو یاد رکھنا ہمیشہ، اپنے نزول کے اعتبار سے یہ اللہ کی تجلی ہے، یہ اللہ کا عظیم نور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلی ہے، یہ ہے بھی ذاتی تجلی، صفاتی تجلی نہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ جب اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر اپنی صفاتی تجلی پہاڑ پہ پھینکی تو کیا ہوا؟ جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، سرمہ بن جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی صفاتی تجلی جو ہے وہ اتنی طاقتور ہے، وہ اتنی جو ہے اس کے اندر اتنا جلال ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید تو ذاتی تجلی ہے، اس کا جلال کتنا ہوگا اور یہ کتنی طاقتور ہوگی، لیکن ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ یاد کیے ہوئے ہے، وہ لرزہ بر اندام کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تھا یہ اللہ کی ذاتی تجلی تھی اور یہ جلالی کلام تھا، اس کے اندر جلال تھا، لیکن جب سینہ مصطفیٰ پہ اترتا ہے، حضور کے سینہ مبارک پہ اترتا ہے اور سینہ مبارک سے زبان کی صورت میں امت کو ملتا ہے، اللہ کریم حضور کے سینہ مبارک کے اندر وہ خصوصی ٹھنڈک رکھی ہوئی ہے، وہ رحمت رکھی ہوئی ہے، وہ برکت رکھی ہوئی ہے کہ ادھر سے جلالی تجلی کو لیا جاتا ہے اور جمال کی صورت میں حضور اپنی امت کو عطا فرماتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ہمارے قرآن مجید فرقان حمید کی نزول کی کیفیت۔ فرمایا والذین، وہ لوگ یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے انبیاء تھے ان کی طرف نازل کیا گیا۔ ہماری طرف جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کتاب نازل کی گئی اسے کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے۔ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، اس کا نام قرآن ہے۔ اور جو پہلے انبیاء پہ نازل ہوئیں جو کتب ہیں وہ تین ہیں۔ وہ کتنی ہیں؟ تین۔ کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے، اور کل کتنی بن گئی؟ چار۔ پہلے کتنی نازل ہوئی؟ تین۔ ایک کون سی ہے؟ زبور، دوسری تورات، اور تیسری انجیل۔ زبور کن پہ نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پہ، ماشاءاللہ، حضرت داؤد علیہ السلام پہ۔ اور تورات کن پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ اور انجیل کن پہ نازل ہوئی؟ حضرت، سارے بولیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ لیکن جو اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوئے وہ صرف یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ کتابیں ہیں جو تین نازل ہوئی۔ جو صحائف ہیں وہ زیادہ بھی نازل ہوئے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام پہ بھی صحائف نازل ہوئے ہیں، دیگر انبیاء پہ بھی ان صحائف کا نزول ہوا۔ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن پہلی کتابوں پہ ایمان رکھنے میں اور قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان رکھنے میں فرق ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنی ہے بات۔ پہلی کتابوں پہ ایمان رکھنے، اگر کوئی سوال کر دے کہ پہلی کتاب میں تورات میں تو یہ احکامات موجود ہیں، انجیل کے اعتبار سے تو شراب جائز ہے، انجیل کے اعتبار سے تو فلانی چیز جائز ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا جواب دے سکتے ہیں؟ تو وہ میں سمجھانے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے ہم پہلی ساری کتابوں پر اور سارے صحف پر ایمان رکھتے ہیں۔ بولو، ساری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور سارے صحیفوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ ایمان اجمالی ہے۔ کون سا ایمان ہے؟ ایمان اجمالی ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں۔ بولے، یہ کتابیں اللہ کی طرف سے
اور ان کا نزول حق ہے. ہم تورات کے نزول کو حق مانتے ہیں, زبور کے نزول کو حق مانتے ہیں. یہ حقیقتاً کتابیں نازل ہوئی تھی. انجیل کا نزول حق ہے. باقی جو ان کے اندر تفاصیل ہے وہ تو بدلی جا چکی ہیں, وہ تو تبدیل ہو چکی ہیں, اور جو تبدیل نہیں ہوئی موجود ہے. اگر قرآن مجید فرقان حمید سے تقابل آتا ہے ان کا, تو ہم ان کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھتے, ان کی تفاصیل کو نہیں مانتے, ان احکامات کو نہیں مانتے, کیونکہ ان کا تعلق جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ہے اور وہ قرآن کے مقابلے میں, لہذا ان کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا. تو یہ اس کا مطلب ہے. ایمان لانے کا مطلب ہم اجمالی طور پر ان ساری کتابوں کو حق مانتے ہیں, اور قرآن مجید فرقان حمید کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید پر اجمالی بھی ایمان رکھتے ہیں اور تفصیلی بھی ایمان رکھتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کا نزول حق ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت حق ہے, بلکہ اس کا ہر لفظ حق ہے, بلکہ اس کی ہر حرکت حق ہے. اللہ کریم نے جو بھی نازل فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر, ہمیں اس میں ایک لفظ میں, ایک حرکت میں, ایک آیت میں, کسی صورت میں, کسی بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں ہمیں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے. ہم سب پر یقین رکھتے ہیں, ہم سب کو مانتے ہیں اور سب کو تسلیم کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک اور بات یہاں پر ضروری ہے. ایک ہے قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت کے معنی کو جاننا اور اس کی تفصیل کو جاننا. یہ فرض نہیں ہے, یہ فرض عین نہیں ہے, فرض کفایہ ہے. ہر آیت کو جاننا اور ہر اس کی تفصیل کو جاننا, یہ ماننا کہ ہر آیت ہم حق مانتے ہیں, پورے قرآن کو حق مانتے ہیں, یہ علیحدہ بات ہے. اور ہر آیت کے مفہوم کو سمجھنا, جاننا, اور ہر آیت کی تفصیل کو جاننا, یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. ہر ایک کے لیے یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ یہ فرض کفایہ ہے. اور 70 کلومیٹر ایریے کے اندر ایک عالم دین ایسا ہونا فرض ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت کو سمجھتا بھی ہو, اس کے معنی کو جانتا بھی ہو, اور اس کی تفصیلات سے واقف بھی ہو. اللہ اکبر. لہٰذا یہ ہمارا مطلب ہے اس ایمان لانے کا. اللہ اکبر. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا جناب؟ ٹھیک ہے. والذین یؤمنون, جو ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف, وما انزل من قبلک, اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے انبیاء کی طرف. علماء کرام نے اس آیہ مبارکہ کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی دلیل بھی بنایا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ آیہ مبارکہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے. حضور, اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حضور آخری نبی ہیں, تو یقیناً حضور آخری نبی ہیں. تو دلیل کیا ہے؟ جہاں پہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سارے بولی وخاتم النبیین. حضور کیا ہے؟ آخری نبی ہے. جہاں پہ یہ پڑھنی ہے وہاں پہ اس آیہ مبارکہ کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے. حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے. وہ کیا ہے کہ ایمان والوں کو حکم ہے. کیا حکم ہے؟ کہ ایمان لائیں کس پر؟ بما انزل الیک, جو آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے, وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا اس پر ایمان لائیں. تو ایمان کتنی چیزوں پر لانا ہے؟ 2. بولیے کتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے؟ 2. ایک آپ پہ نازل ہونے والی کتاب, اور ایک آپ سے پہلے جو نازل کتابیں ہوئی ہیں ان پر ایمان لانا ہے. اگر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہوتا, حضور کے بعد بھی کسی کتاب کا نزول ہوتا, حضور کے بعد بھی کوئی اللہ نے کلام نازل کرنا ہوتا, تو پھر ایمان کتنی چیزوں پہ لانا تھا؟ 3 پر.
آپ سے پہلی کتابیں